میں سوچ رہا تھا کون سا شعر اپنے آقا کا سناؤں، تو پھر میں ایک پرانی نعت جو آپ سب کو آتی ہے وہ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ بولیں۔ کیا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ نہیں، میں نہیں، آپ سب کو شعر آتے ہیں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، کہو نا دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کو بولنا چاہیے تھا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ پیچھے والے بھی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، جب تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم، اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے، یہ ویسے ہی جزاک اللہ، نہیں یہ ویسے ہی دیتے ویسے پکڑا دیں، بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے، آداب عرض ہے، آداب عرض، جزاک اللہ۔ میری جانب دیکھیے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم، سردار کا عالم، مل کے کہو نا، سردار کا عالم، جب تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے آقا کے حسن کا تذکرہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں مکمل کریں، میری جانب دیکھیں تو میں آپ کو ایک حدیث پاک سے گزارشات چند پیش کروں۔ حفصہ بوی بیان کر رہے تھے آقا دو عالم کے معجزات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تو بڑی لمبی بات ہے، میں آپ کو اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے سیدھا مسجد نبوی میں مدینہ شریف لیے چلتا ہوں۔ یہ مسجد نبوی ہے اور نماز ہو رہی ہے، اور آقا دو عالم امام الانبیاء مصلی امامت پر ہیں اور جماعت کرا رہے ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے صفیں باندھ کر جو نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں میرے آقا کے وہ صحابہ کرام جنہوں نے دن کی روشنی میں سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں اپنے محبوب کا دیدار کیا۔ پکڑ کے بٹھا دو، پکڑ کے بٹھا دو، پکڑ کے بٹھا دو اسے۔ میری جانب دیکھنا میرے بچے، آج ہمارا ایمان ہے نا کہ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اوتاد، غوث اعظم کبھی بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جتنی مرضی کوئی عبادت کرے، ریاضت کرے، تلاوت کرے، حج کرے، عمرے کرے، قیام، رکوع، سجود، تشہد اور تہجد اور تقوی اور ورع اور پرہیزگاری، جو ہو سکتا ہے وہ انسان کرتا ہے، ولی بنتا ہے، وہ محنت کرتا جاتا ہے،
شان بلند کرتا جاتا ہے۔ وہ ولایت کے درجے سے ولایت صغرا سے ہوتا ہوا ولایت کبریٰ تک جا پہنچا ہے، ولایت کبریٰ سے ہوتا ہوا ولایت اولیاء تک جا پہنچتا ہے، ولایت اولیاء سے ہوتا ہوا غوث قطب ابدال بنتے بنتے غوث العظم جا بنتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جس مرضی درجے تک جا پہنچے وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ تو ہم نے جب پوچھا فقہا سے کہ کوئی امتی کلمہ پڑھنے والا صحابی کے درجے کو کیوں نہیں پہنچتا، سب نے متفقہ طور پر کہا ہم صحابی کے درجے کو اس لیے نہیں پہنچتے کہ صحابی وہ خوش قسمت ہے جس نے آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا، جس نے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں کہو نا مصطفیٰ کا دیدار کیا، کہو نا اپنے آقا کا، سارے بولو نا اپنے آقا کا دیدار کیا ہے۔ تو کہا اب قیامت تک کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا جنہوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ نہیں سر نہ ہلاؤ، زبان سے بولو۔ میں دوسری بار پھر کہنے لگا ہوں اور پھر تیسری بار بھی کہوں گا تاکہ نتیجہ آپ تک صحیح طرح سے پہنچا سکوں۔ پھر دوسری بار کہنے لگا ہوں کوئی امتی وہ ولایت کے جس درجے تک چاہے پہنچ جائے مگر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر تیسری بار کہنے لگا ہوں کوئی امتی کبھی صحابی جیسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی نے نبی کو دیکھا ہے۔ بس نتیجہ لے لو، جب کوئی امتی صحابی جیسا نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابی نے نبی کو دیکھا ہے، تو کوئی امتی نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے تو خدا کو دیکھا۔ کوئی امتی، کوئی کلمہ پڑھنے والا سرکار دو عالم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری سرکار نے تو کہو نا اپنے رب کا دیدار کیا۔ سارے میرا مل کے ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ آقا کا دیدار کرنے والے وہ خوش نصیب نماز پڑھ رہے تھے پیچھے، اور میرے آقا نے 2-4 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، نماز مکمل کی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر میری سرکار نے چہرہ پھیرا، چہرہ انور، چہرہ اقدس کیا صحابہ کرام کی طرف۔ اب صحابہ کرام نے اپنے آقا کا دیدار پایا۔ میری جانب دیکھ رہے ہو نا؟ اللہ اکبر۔ میں کیسے آپ کو ابھی تک میں تو آپ کی زبان کے میں آپ کو لبوں کے تالے نہیں ابھی کھول سکا، شاید بوڑھا زیادہ ہو گیا ہوں تو اس لیے بات واضح نہیں کر سکا۔ میں کیسے آپ کو بتلاؤں؟ ظہر کی نماز میں، ظہر کی ادھر چھوڑ، اس لیے کہا تھا پیسے نہ پھینکنا۔ یہ کس کا نوٹ ہے؟ ان کو دے دیجئے، پھر بعد میں ویسے مجھے دے دیجئے گا، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ توجہ سب کی ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ میرا ایک نکتہ وہ بہت قیمتی ہے جو میں آپ تک پہنچا کے گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں۔ میری جانب دیکھیے گا، لوگ سادات کی خدمت کرتے ہیں، وہ خدمت آپ بعد میں ویسے مجھے میری کر لیجئے گا، نہ نہیں ہے، لیکن تقریر کے دوران میں چاہتا ہوں صرف میری بات سن لیں۔ جب کھلا ٹائم ہوگا تو پھر انشاءاللہ موسم ٹھیک ہوگا کبھی تو پھر آپ بھی اپنا شوق پورا کر لیجئے گا۔ اب ہم نے بیان حاضری دے کر واپس بڑی دور سے ہو کر جانا ہے، اس لیے آپ میری جانب متوجہ ہو جائیے تاکہ میں بات مکمل کروں۔ ظہر کی نماز پڑھتے ہو، اس میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے قرات کرتے ہیں، سبحان اللہ تو ساری پڑھتے ہو، امام صاحب الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی سورت پڑھتے ہیں، مغرب کو بھی پڑھتے ہیں، عشاء کو بھی پڑھتے ہیں، تو آپ سنتے ہو نا پیچھے۔ لیکن جب ظہر کو پڑھتے ہیں تو آپ نے سنی ہے کبھی؟ جب امام صاحب عصر کی نماز پڑھاتے ہیں تو پڑھتے تو ہیں نا، امام صاحب قرات تو کرتے ہیں نا، لیکن کبھی آپ نے سنی ہے ان کی سورہ فاتحہ؟ آپ نے کبھی امام صاحب کی سنی ہے ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں؟ نہیں نہ سنی۔ وہ دل میں پڑھتے ہیں، آواز نہیں آتی، وہ تنہا پڑھتے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور میرا مالک سن رہا ہوتا ہے اور فرشتے سب کی لکھ رہے ہوتے ہیں۔
میں آپ کو، اب سب اسے چھیڑیے نا، انصر بیٹا اسے ایک جگہ پہ رہنے دیجیے آواز کو، اب اس کی آواز ایک جگہ پہ رہنے دیجیے، میری جانب متوجہ ہو جائیے۔ ظاہر ہے سب لوگوں نے کلمہ ایک جگہ ایک دفعہ تو نہیں پڑھ لیا تھا، لوگ آتے رہتے تھے، حضور کا کلمہ پڑھتے جاتے تھے، صحابی بنتے جاتے تھے، ہیں لوگ بتوں کو پوجتے تھے، کوئی لات منات عزا حبل کو پوجتے تھے، پھر آتے جاتے توبہ کرتے جاتے، کلمہ پڑھتے جاتے، غلامی مصطفیٰ میں آتے جاتے تھے۔ اب سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ ایک صحابی وہ دوسروں سے آ کے پوچھتا ہے، پہلے والے سے، کیا ظہر کی نماز میں سرکار دو عالم سورہ فاتحہ پڑھتے تھے؟ کیونکہ آواز تو نہیں تھی نا سنی اس نے کہا جب زور کی نماز پڑھاتے ہیں تو کیا آقا زور کی نماز میں سورہ فاتحہ اور قل شریف وغیرہ کوئی سورت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں؟ اس نے کہا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا آواز تو کبھی سنی نہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا پڑھتے ہیں؟ تمہیں کیسے یقین ہے کہ حضور ظہر کی نماز میں پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا میری جانب دیکھیے گا، اس نے کہا اپنی داڑھی کو پکڑ کر، اس نے کہا بے اضطراب لحیتہ ہی، حضور کی داڑھی کے ہلنے سے مجھے پتہ چلتا ہے پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے داڑھی کے ہلنے سے مجھے پتہ چلا تھا وہ پڑھتے ہیں۔ تو بھئی جب وہ آگے ہو کے پڑھا رہے تھے اور داڑھی ہل رہی تھی اور وہ پڑھ رہے تھے تو پیچھے کھڑا تھا۔ صحابی تو پیچھے کھڑا تھا، تجھے کیسے پتا چلا کہ ان کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے؟ تو پیچھے کھڑا تھا، تجھے کیسے پتا چلا ریش مبارک ہل رہی ہے اور ہلنے سے تو نے پتا کر لیا وہ پڑھ رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوا وہ آج کا مسلمان ہے جو کہتا ہے ان کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا نماز میں مصطفیٰ کو دیکھتے بھی رہے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ، زندہ باد کہو نا۔ علی کا نام کمال کرتا ہے، پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے۔ علی کا نام گھبرا کے مت لو، یہی تو نام ہے جو رزق کو بحال کرتا ہے۔ مل کے آرام سے، اتنی تیزی سے نہیں، آرام سے کہو نعرہ حیدری۔ سارے مل کے جواب دیں گے نعرہ حیدری۔ اب متوجہ ہو جائیے، ادھر میرے آقا نے سلام پھیرا، صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور پھیرا اور میری سرکار کی طرف چہرہ انور کر کے کہا اے میرے صحابہ کرام کی دیکھا، اور کسی کا نام نہیں لیا، مخصوص نہیں کیا، بس وہ جو نئے لوگ آتے تھے نا، کو پہلے دن، کو دوسرے دن، کو تیسرے دن، کو چوتھے دن، انہیں ان آداب کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں تو پیچھے کس ادب سے کھڑے ہونا ہے اور حضور کی اقتداء کے آداب کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میری جانب دیکھو، وہ نماز پڑھتے پڑھتے وہ جو پیچھے کھڑے تھے، 1 2 3 4 5 10 20 30 کئی صفحے لمبی بنی ہوئی ہے، ٹھیک؟ میری سرکار نے سلام پھیر کے کہا، مخاطب کر کے سب کو کہا ہا ہونا فوالذی نفسی بیدہ فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ اللہ اللہ اللہ، یہ عربی کا جملہ ہے، میری سرکار کا فقرہ ہے، پھر سنو۔ کہا تم کیا سمجھتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں اور مصلی امامت پر ہوتا ہوں اور جماعت کے مصلی پر ہوتا ہوں تو تم کیا سمجھتے ہو، کیا میں صرف اپنے آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ امام کا چہرہ تو آگے ہے نا، قبلے کی طرح
ہوں، اور پھر کہا والذی نفسی بیدہی، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، والذی نفسی بیدہی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں۔ اور آگے کہا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ، بس 2 جملے سنا کے بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ رکوع تو کہتے ہیں نا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا اور جھک جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ رکوع۔ رکوع کیا ہے؟ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا اور جھک جانا، یہ رکوع ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے جب دیکھ رہا ہوتا ہوں تو تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اچھا چلو سمجھیے، اتنی سمجھ تو آ گئی کہ وہ رکوع ادھر چہرہ انور آگے ہے مگر پیچھے کھڑے غلاموں کے رکوع کو بھی دیکھ لیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ مگر حضور یہ نہیں صرف فرما رہے کہ میں تمہارے رکوع ہی دیکھتا ہوں، بلکہ فرما رہے ہیں میں تمہارے رکوع بھی اور تمہارے خشوع بھی۔ اللہ اللہ اللہ۔ بس یہی ہے وہ آخری نقطہ جس پر گفتگو مکمل ہونا چاہتی ہے۔ رکوع تو ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا اور جھک جانا، خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں جس خلوص اور جس نیت کے ساتھ انسان جھکتا ہے۔ تو فرمایا یہ مت خیال کرنا کہ میں صرف اپنے آگے دیکھتا ہوں، نہیں نہیں، میں سامنے دیکھتے ہوئے بیک وقت پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارا رکوع بھی دیکھ رہا ہوں، اور جس نیت کے ساتھ جھکے ہو تمہاری نیت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرا خیال ہے میں ایک آخری نقطہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ جو اب تک میرے ساتھ سبحان اللہ کہہ کے اپنی حاضری اپنے آقا کے حضور پیش نہیں کر سکے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس جملے پر میرے ساتھ اپنے آقا کی شان سن کے بے ساختہ سبحان اللہ پکار اٹھے، اور قیامت کے دن پتہ نہیں کس کی سبحان اللہ ہم سب کے کام آ جائے گی۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، واللہ ما یخشا علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ یہ جو آخری فکرہ ہے اس پر مزید میں آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں انی لاراکم من وراء ظہری، بس اتنی ہی بات ہے، میری جانب دیکھو گے تو لطف آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں انی لاراکم من وراء ظہری، میں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں، اور جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ نہیں، مجھے آپ کی سبحان اللہ کا مزہ نہیں آیا، میں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بار مل کے کہیے نا ذرا سبحان اللہ، نہیں ہاتھ اٹھا کے کہیے ذرا مل کے سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی، جیسے آگے ویسے ہی پیچھے بھی۔ تو آگے تو دیوار ہے، اور حضور فرما رہے ہیں جیسے آگے ویسے پیچھے۔ آگے تو دیوار ہے، پھر آگے سے مراد کیا ہے؟ آگے تو دیوار تھی، اور حضور کہہ رہے جیسے آگے دیکھ رہا ہوں ویسے ہی پیچھے۔ معلوم یہ ہوا اس آگے سے مراد یہ والا دیکھنا نہیں ہے جس دیکھنے سے دیوار نظر آتی ہے۔ نہیں، آپ حضرات نے لطف نہیں لیا، میرا خیال تھا میرے اشارے سے آپ لطف لیں گے، چلو میں لفظوں میں کہہ دیتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا یہ دیکھنا جس سے دیوار نظر آتی ہے، یہ اس دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی۔ کہتے جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو آگے کسے دیکھتے ہیں؟ آگے دیوار کو نہیں، آگے سے مراد ہے جو گزر چکے آدم سے لے کے عیسیٰ تک۔
بس بات میری مکمل ہوئی. اب درود و سلام کے لیے ہم کھڑے ہونے لگے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے حضور کہہ رہے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں. تو آگے تو دیوار ہے, وہ دیوار کی بات نہیں کر رہے, کہتے ہیں آگے بھی دیکھتا ہوں. مراد اس سے یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک, نوح سے لے کے ابراہیم تک, ابراہیم سے لے کے اسماعیل تک, اسماعیل سے لے کے موسیٰ تک, موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک, سارے نبی اور امتی جو گزر چکی ہیں انہیں بھی دیکھتا ہوں. اور جو کہا جیسے آگے ویسے پیچھے دیکھتا ہوں, تو پیچھے سے مراد صرف وہ نہیں تھے جو مسجد نبوی میں کھڑے تھے, پیچھے ہم بھی تھے جو قیامت تک آ رہے ہیں. اور آقا یہ فرما رہے تھے کہ جیسے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور اس کی امت کو دیکھ رہا ہوں, ویسے ہی فرما رہے تھے صدیق اکبر سے لے کے قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی کو دیکھ رہا ہوں. ہر غلام میری سرکار کا ان کی نظروں کے سامنے. اٹھی نظر تو اٹھی نظر تو اٹھ کے کرم پہ ٹھہر گئی, دل کیا سنور گیا, میری قسمت سنور گئی. اور ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول, لوح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول, موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول, جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول, غلبانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول. اور محفل صفاکیوں وحشت کو برہم کر دیا جس نے خواہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا. واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغامبر, حشر تک چھائی رہے گی تیرے جلووں کی سحر. کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں, کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں, آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی. الہی میں شکر کروں کتنا, میں فخر کروں کتنا, تیرے کرم نے ہمیں فائز المرام کیا. الہی میں شکر کروں کتنا, میں فخر کروں کتنا, تیرے کرم نے ہمیں فائز المرام کیا. بنا کے رحمت عالم کا امتی ہم کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. بس صاحبان محترم, آدھا گھنٹہ میری حاضری ہو گئی. 12 بجے میں نے شروع کی تھی اور 12:30 ہو گئے. نعت شریف بھی آپ نے سن لی ہے اور آدھا گھنٹہ حاضری بھی ہو گئی ہے. انہی الفاظ پہ اجازت چاہتے ہیں. اب آخر میں تمام دوست با ادب کھڑے ہو جائیے اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں دعا سے پہلے.